بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ تورات مقدس میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجودہ تورات، موجودہ انجیل اور موجودہ زبور میں ان کے تحریف شدہ ہونے کے باوجود ملتا ہے، اور قرآن پاک نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ سماعت فرمائیں، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کریں گے، جس کا ذکر خیر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ برادران اسلام، قرآن پاک نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ انجیل مقدس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مقامات پر ذکر خیر موجود ہے، اس حوالے سے ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم تورات کے اندر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، اس کو بحوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں زبور کے اندر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، ہم اسے آپ کی خدمت میں بحوالہ رکھیں گے اور موجودہ زبور کے حوالے سے رکھیں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ تورات میں۔ تو تورات کے کچھ حوالہ جات آپ سماعت کر لیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ پہلا حوالہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بشارت دی، اور یہ بشارت موجودہ تورات میں تورات استثناء باب نمبر 18 فقرہ نمبر 15 تا 19، پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 184، مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، اور مطبوعہ 1981 عیسوی ہے۔ اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خدا وند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی بات سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خدا وند اپنے خدا سے مجمع کے دن جورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خدا وند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں، اور خدا وند نے مجھ سے کہا، وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، نہ سنے تو میں ان کا حساب لوں گا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ آج ہم 3 حوالہ جات اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 آپ نے سماعت کر لیا۔ حوالہ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ آنے والا نبی واضح احکام شریعت کا علمبردار ہوگا اور جہادی شریعت والا ہوگا، یعنی اس کی شریعت میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہوگا، جسے اس حوالے کے اندر آتشی شریعت یعنی آتشی شریعت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کی شریعت جہاد والی ہوگی۔ یہ حوالہ آپ نوٹ کریں، تورات استثناء باب نمبر 23 فقرہ نمبر 1 تا 3، پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 201، مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، اور مطبوعہ 1981 عیسوی۔ یہ حوالہ موجود ہے، سماعت کریں۔ اور فرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا، خدا وند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، اور لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا، صحابہ کرام کا ذکر، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، یعنی جہادی شریعت۔ وہ
بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام کا وہ منظر نامہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان وہ توجہ کے ساتھ سنتے تھے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ حوالہ نمبر 2 ہو گیا۔ اس سلسلے کا آخری حوالہ نمبر 3 بھی سماعت کر لیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ جو آخری نبی آئیں گے اور میرے بعد جو نبی اور پیغمبر یعنی نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ بہت باہمت ہوں گے اور زمین پر عدل قائم کریں گے، اور واقعتاً پھر ایسا ہی ہوا۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوئے اور اسی طرح عدل و انصاف قائم کیا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ یہ حوالہ ہے تورات یسعیہ باب نمبر 42 فقرہ نمبر 9 پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 694 مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ ذرا اس کو سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ اور یہ ساری ہمارے پیارے نبی کی صفات ہیں، آگے بھی ملاحظہ کریں۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر دے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی اور مدنی زندگی میں ایسا کر کے دکھایا۔ جزیرے، مزید فرمایا، جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، اور پھر چند آیات کے بعد فرمایا، دیکھو پرانی باتیں پرانی ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پہلے اس سے پیشتر کے واقع ہوں، میں تم سے وہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے وہ باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تورات کے اندر بیان کی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انہیں تورات کے اندر جو ہے نازل کیا گیا۔ اب یہ ساری آیات تورات کے تحریف شدہ ہونے کے باوجود اب تک بھی موجودہ تورات، جس کو پرانا عہد نامہ یا عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اس کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ میں نے باحوالہ عرض کر دیا۔ ساری دنیا کے یہودیوں پر لازم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی تلقین کر کے گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی آمد کی بشارت دے کے گئے ہیں۔ لہٰذا آج یہودی مسلمانوں کے دشمن نمبر اول بن کے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، حالانکہ ان کے اور ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے گئے ہیں کہ وہ نبی آئے گا، بڑا زور آور ہوگا، بڑا باہمت ہوگا، آتشی شریعت لے کر آئے گا، لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آئے گا، اور وہ ہمت نہیں ہارے گا اور وہ مجاہدانہ تبلیغ کرے گا، اور پرانی باتیں تو پرانی ہو گئیں اور وہ نئی باتیں لے کر آئے گا، اور اس طرح اس کا دین پوری دنیا میں چھا جائے گا اور دنیا کے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ یہودیوں کو ضد چھوڑ دینی چاہیے اور نبی آخر الزماں تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہمارا یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بغیر کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔